بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ صلی علی کریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ گزشتہ جو ہمارا لیکچر ہوا سبق مخارج کے بارے میں ہوا تھا تفصیل کے ساتھ، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ آج ہمارا اگلا سبق ہے وہ ہے قرآن پاک کے حروف کی آواز کے متعلق۔ تو حرف کے جو 3 تصورات تھے، حرف کے 3 تصورات جو تھے، پہلا تصور تھا شکل، دوسرا تھا نام، اور تیسرا تھا آواز۔ آج ہم آواز کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ تو آواز کو سمجھنے سے پہلے حرکات کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی حرف کے اندر آواز اس وقت پیدا ہوگی جب اس کو کوئی نہ کوئی علامت یا کوئی نہ کوئی حرکت دی جائے گی۔ اس کے بغیر حرف کی آواز پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو حرکات جو ہیں ان کی کل تعداد 9 ہے۔ اس میں سے پہلی جو ہے وہ زبر زیر پیش، اور دوسری جو ہے یعنی 3 ہو گئی، اور دوسرا جو پیئر ہے وہ کھڑا زبر کھڑا زیر اور الٹا پیش 6 ہو گئی، اور اس کے بعد ہے تیسرا جو پیئر ہے وہ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش۔ یہ ہے حرکات۔ دوبارہ دہراتا ہوں، پہلی ہے حرکات، پہلی زبر زیر پیش 3 ہو گئی، اور دوسرا پیئر کھڑی زبر کھڑا زیر اور الٹا پیش۔ آپ اس کو کھڑی زبر بھی کہہ سکتے ہیں، کھڑی زیر بھی کہہ سکتے ہیں، الٹا پیش بھی کہہ سکتے ہیں، کھڑا بھی کہہ سکتے ہیں، کھڑی دونوں طرح سے کہنا ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد نمبر 3 جو پیئر ہے وہ ہے 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش۔ آج ہم سب سے پہلے زبر کو دیکھیں گے کہ جب کسی حرف کے اوپر زبر آ جائے تو اس کی آواز کیسے ہوگی، زبر کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ جی ہم چلتے ہیں زبر کی طرف۔ پہلے زبر کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ زبر کی جو حرکت ہوتی ہے وہ ہمیشہ اوپر آتی ہے۔ اگر کسی بھی حرف کے اوپر کوئی سائن ہوگا تو وہ زبر کا ہوگا۔ اب اس کی آواز کیسی ہوگی؟ میم کے اوپر زبر آیا تو اس کی آواز بن گئی ما، با کے اوپر زبر آیا تو اس کی آواز بن گئی با، ما با۔ اس کو ہم نے ایک تو حرکات کو زبر زیر پیش کو بالکل بھی لمبا نہیں کرنا، کھینچنا نہیں ہے۔ اگر ہم نے اس کو ماں کہہ دیا ماں با تو یہ زبر سے نکل کر کھڑے زبر میں چلا گیا ہے، اور وہ اس کا ادائیگی غلط ہو جائے گی، وہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ تو اس میں بالکل بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ بالکل بھی آواز کو لمبا نہیں کرنا۔ ما با، میم زبر ما اور با زبر با۔ ہم بغیر جوڑ کے پڑھیں گے کیونکہ اس کا جو میتھڈ ہے وہ جسٹ آوازیں ہیں، اور آواز کو ہم بغیر جوڑ کر کہ ہم وہ سٹیپ جو ہے جوڑ والا سکپ کر دیں گے۔ میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو ما با، اگر میم کے اوپر سے ہم حرکت کو ہٹا دیں، اگر خالی میم لکھا ہو تو یہ اس کا نام ہوگا، پھر ہم نام پڑھیں گے جی میم لکھا ہوا۔ اگر اس کے اوپر زبر آ جائے تو پھر ہم اس کی آواز پڑھیں گے ما۔ اسی طرح کوئی بھی آپ حرف لے لیں، سین کے اوپر اگر سین لکھا ہوا ہے خالی تو ہم پڑھیں گے سین، اگر اس کے اوپر زبر آ گیا تو پھر ہم پڑھیں گے سا، اگر زیر آ گئی تو پڑھیں گے سی، پیش آ گئی تو سو، اسی طرح ایون۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب کوئی حرف بغیر حرکت کے لکھا ہوا ہو
تو اس وقت ہم اس کا نام پڑھیں گے، اور جب وہ حرکت کے ساتھ لکھا ہو تو پھر ہم اس حرکت کی آواز کو پڑھیں گے۔ تو زبر کی آواز ما، منہ بالکل آپ کا سیدھا ہو، منہ میں کسی قسم کی ہونٹوں میں ٹیڑھا پن نہ ہو، نہ ہونٹ گول ہو، اس کی ادائیگی کا صحیح طریقہ یہ ہے۔ اب ہم یہ دوبارہ سے اس کی نظم آ گئی، امید ہے میں نے بھیجی بھی تھی، آپ نے سن لی ہوگی، تو اس کی دوبارہ سے ہم ایک دفعہ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ تو جی، ہونٹوں سے ہوں چار ادا، ما با و فا، اس کو لمبا بالکل نہیں، ما با و فا، زبان کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی صدا، سا ذا ظا، تا دا قا، زا سا صا، لا نا را، بیچ زبان سے جا شا یا، اور کناروں سے ض کا قا، حلق سے نکلے ا ہ ع ح غ خ۔ تو اس کو بالکل لمبا نہیں کرنا، بغیر لمبا کرے ہوئے اس کو ہم نے پڑھنا ہے۔ جب حرفوں کے اوپر زبر آ جائے، اب یہ 3 حرف آپ کے سامنے لکھے ہیں، جیم ہے، پہلے ہم بغیر اس کا نام دیکھتے ہیں، نام کیا ہے۔ پہلا جو حرف ہے اس کا نام ہے جیم، اور مڈل میں جو ہے اس کا نام ہے میم، لاسٹ میں اس کا نام ہے عین۔ اب ہم نے پڑھنا کیسے ہے، کیونکہ زبر آ گئی تو جا ما ع۔ اب اگر ہم اس کو ملا دیں، یہ پہلے ہم نے اس کی آواز کو علیحدہ علیحدہ ہر ایک کے پڑھنا، جیم کی آواز ہوگی جا، میم کی آواز ہوئی ما، عین کی آواز ہوگی ع۔ جب ہم ان دونوں کو، تینوں کو آپس میں ملا دیں گے تو جمع، تو یہ ایک کنسپٹ ہے بہت ایزی سا، اس سے بچہ آسانی سے اس سے سمجھ آ سکتی ہے۔ تو یہ جمع۔ اسی طرح مزید ہم آگے اس کی مشق ہے وہ کر لیتے ہیں۔ اب اس کی مشق کیسے، لام کی کے اوپر زبر ہے، کاف کے اوپر، ساری زبر کی مثالیں ہیں۔ تو لا کا، یہ 2 حرف ہیں الگ الگ، جب ہم نے ان کو ملا دیا تو لا کا، اور ما ع مع تا را ترا، پہلے آپ نے اس کو علیحدہ علیحدہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اس کو اکٹھا پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی آواز کی حروف کی جو ادائیگی ہوگی وہ آواز کی وہ درست ہو جائے گی۔ تو لکا مع ترا، اگر ہم اس کو لکا یا لا کا، وہ زبر سے ہٹ کر نکل کر اس کی آواز کھڑی زبر میں چلی گئی، آواز لانگ ہو گئی، تو وہ حرف کا مطلب کیا ہوگا، بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ اگر ہماری یہ حرکت کو ادائیگی اس کی آواز درست ہو جائے، ہمارا تقریباً قرآن پاک کا آدھا حصہ جو ہے وہ درست ہو جائے۔ تو اکثر عموماً ناظرہ جو پڑھتے ہیں ان میں غلطی یہی ہوتی ہے کہ وہ زبر زیر پیش والے حرف کو لمبا کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جو کہ یعنی ایسی غلطی کرنا وہ حرام ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ مزید ہم اس کی مشق کر لیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ جو اگلا چارٹ ہے، یہ اس میں ان حروف کا ذکر ہے جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی۔ اب ان میں اگر ہم آوازوں میں تمیز کر لیں تو ہمیں نہیں کوئی اس میں مشکل پیش نہیں آئے گی۔ پہلا جو حرف ہے، پہلا جو کلمہ لکھا ہوا ہے وہ ہے خلق، اگر اس کو آہستہ علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے تو خ لا خ، جب ہم نے اس کو ملا دیا تو خلق، خلق، خ بھی موٹا ہوگا اور قاف بھی کیا ہوگا، موٹا ہوگا۔ اب اس کے آگے ہی سیم وہی حرف ہے، لیکن پہلا حرف تبدیل ہے، وہ ہے ح، حلق، اور اسی طرح تھرڈ میں ہے حلق، ہا بھی چینج ہو گیا، لام وہی ہے، کاف بھی بریک آ گیا، تو حلق۔ اس کے بعد دوسری لائن میں دیکھیں، حمزہ ہے، خا ہے اور زال ہے، اس کی ادائیگی ہوگی اخذ، اخذ، اور اس کے مقابل اگلا حرف ہے زال کی بجائے زا ہے، اخذ، اور لاسٹ میں وہ ضا آ گیا، اخذ، اخذ، اخذ۔ اس طرح تیسری لائن میں دیکھیں، سا کی سین اور صاد کی مثال ہے، بعث، بعث، اور مڈل میں ہے بعث، اور لاسٹ میں ہے بعص۔ تو یہ ان کی آوازوں کا
ملتی جلتی آوازوں کے درمیان میں فرق ہے، ان کی مشق آپ اس کی کر لیں۔ اب یہ کچھ کلمات جب آپ وہ سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ بھی آ جائے گی، اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ اب یہ ایک اور شاید آپ کے ذہن میں آئے کہ یہ نمبرنگ کیا دی ہوئی ہے، تو یہ 56 پلس لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر خلق یہ 56 مرتبہ آیا ہوا ہے۔ تو اگر آپ نے ایک ٹھیک کر لیا تو سمجھے کہ آپ کے 56 کلمات کیا ہوں گے، درست ہو جائیں گے۔ تو جتنے جتنے ان کے نمبر لگے ہیں یہ قرآن پاک میں اتنی مرتبہ آیا ہوا ہے۔ تو پہلا کلمہ کیا ہے؟ خلق، ہلک، بلغ، ترک، شکر، جمع، کفر، ذهب، فعل، ذکر، رفع، غفر، دخل، وجد، ختم، ضرب، قتل، اخذ، مرج، فرض۔ تو یہ ہے اس کی پورے آپ کے سامنے پڑھ دی۔ آپ نے اس کی مشق کیسے کرنی؟ پہلے ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھنا ہے۔ پہلے مثلا خلق جو ہے پہلے آپ نے الگ پڑھنا ہے، خلق، پھر اس کے بعد آپ نے اکٹھا پڑھنا ہے خلق۔ ان ساروں کی اس طرح سے یہ آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جتنے کلمات آپ سیکھ لیں گے، تارا کا آپ کا ٹھیک ہو گیا تو 12 ٹھیک ہو گئے قرآن پاک میں، فاعل آپ کا ایک ٹھیک ہوا تو 8 کلمات قرآن پاک کے اندر وہ درست ہو جائیں گے۔ تو یہ آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ زبر کے بارے میں تھا۔ زبر کی ساری میں نے آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ اس کی وضاحت کر دی ہے۔ آج انشاءاللہ اسی کو پڑھیں گے، کل پھر انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے زیر کے بارے میں۔